یہ اتنی بڑی نحوست ہے، یہ گناہ، یہ سیئات، اللہ رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت، کہ اس کی وجہ سے بندے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم نے گناہوں کے جو خطرناک اثرات اور نتائج ہیں نا، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے انسان کی اپنی شخصیت پر اس کے اثرات، اور ایک ہے پورے معاشرے پر اس کے اثرات، اور دونوں کو قرآن و حدیث میں بڑا واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے بڑا اثر گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ بندے کا دل متاثر ہو جاتا ہے۔ دل جس کو بڑی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار لوگو، پورے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کی بڑی اہمیت ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹھیک ہے نا تو سارا جسم ہی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار میری امت کے لوگوں، وہ دل ہے۔ کتنا بڑا کام ہوتا ہے، دل کرتا ہے ہم فوراً سے کر گزرتے ہیں، بعض کا چھوٹا سا کام ہوتا ہے، یار میرا دل ہی نہیں کر رہا، یہ ہے دل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، مومنوں، ہماری بات ہے کسی کافر کی نہیں، یہودی، غیر مسلم، عیسائی وغیرہ کی نہیں، مومن کی بات۔ تو مومنوں سنیے، ان المؤمن اذا اذنب، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، ایمان والے سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے، کانت لہ نقطۃ سوداء، تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ان تاب ونزع واستغفر، اس کو دھونے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے سچی توبہ، جو گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر لے اور اس سے بالکل نزع، الگ تھلگ ہو جائے، واستغفر، اور استغفار کرتا رہے، اللہ میں تجھ سے شرمندہ ہوں، اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ بس یہ 3 کام جو کر لے گا، فرمایا سقل قلبہ، اس کا دل دوبارہ سے صاف شفاف ہو جائے گا۔